یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری ہر بات کی دلیل، میرے مسلک کا ہر مسئلہ یا رب کے قرآن سے ثابت ہے یا جناب محمد الرسول اللہ کے سچے فرمان سے ثابت ہے۔ میرے مسلک میں جھول نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، چونکہ چنانچہ نہیں ہے، اگرچہ مگرچہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر بات کی دلیل رکھتے ہیں، براہین رکھتے ہیں، شواہد رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہماری اس بات کی تصدیق کی ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات فرما رہے ہیں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اے دنیا جہان کے بسنے والوں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے، رفعت بخشی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ رب کائنات فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن قرآن کریم کے مطالعے سے، قرآن کریم کی ورق گردانی سے، قرآن کریم کو پڑھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب باری امام الحرمین کی آتی ہے، خواجہ بدر و حنین کی آتی ہے، امام القبلتین کی آتی ہے، سید الثقلین کی آتی ہے، جد الحسن والحسین کی آتی ہے، تو آسمان والا قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، تجھ اکیلے کو رب نے بڑی عظمتوں سے نواز دیا ہے، بڑی فضیلتوں سے نواز دیا ہے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل اور برتر ہیں، سید و ولد آدم ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر پہلے نبیوں پر اللہ کا فضل منوں اور ٹنوں کے برابر تھا، تو میرے محبوب پر اللہ کا فضل پہاڑوں کی مثل تھا۔ اگر پہلے نبیوں پر اللہ کا فضل دریاؤں کی وسعت رکھتا تھا، تو میرے محبوب پر اللہ کا فضل سمندروں کی مانند فراخ تھا۔ نہ آپ کے فضل کی فراخی اور عظمت کا جواب تھا،
اور نہ آپ کی فضیلت کی دنیا میں کوئی مثال تھی۔ اور اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے نبیوں میں۔ یہ اپنا نہیں بیگانہ کہہ رہا ہے، یار نہیں اغیار کہہ رہا ہے، سجن نہیں دشمن کہہ رہا ہے۔ اور وہ بات بڑی وزنی ہوتی، الفضل ما شاہدت بہ اللہ، جس کی فضیلت کی گواہی دشمن دے۔ اپنے تو تعریفیں کرتے ہی کرتے ہیں نا، اپنے تو خوبیاں بیان کرتے ہی کرتے ہیں نا، مزہ تو تب آتا ہے جب دشمن اس خوبی کا اعتراف کرے۔ یہ کلمہ گو نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا عاشق نہیں ہے، یہ محب نہیں ہے، لیکن بات سچی کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یوں تو سارے نبیوں میں، ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ اور عربی کے شاعر نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّ۔ او لوگو، کیا پوچھتے ہو رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، رفعت کے بارے میں، معرفت کے بارے میں، بلندی کے بارے میں؟ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر کی فضیلتوں کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی زبان قیامت تک بولتی رہے، قیامت تک بولنے والی زبان محمد کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اسے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت کی، اس کی عظمت کی کیا بات ہوگی، اور جس کی فضیلت خود رب 23 سال بیان کرتا رہا ہے۔ 23 سال نبوت کا 23 سالہ دور، آسمان سے اللہ قرآن نازل کر کے جناب محمد کی عظمتوں کے تذکرے کرتا رہا ہے۔ سچ، اور شاید اسی لیے میری ماں نے کہا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، ان کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی تھی، ماں نے پوچھا کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ ماں میں نبی کا ایک غلام ہوں، کیسے آنا ہوا ہے؟ ماں میں تجھ سے نبی کے کردار و کریکٹر کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟
اس نے جواب دیا ماں اس لیے آیا ہوں جتنا تو نبی کی سیرت کو جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ تو نے نبی کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے، تیرے جتنا کون جانتا ہوگا؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا، تجھے پھر بھی میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، تو جہاں تھا وہیں بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا۔ کانا کھولو کو القرآن، قرآن کا ایک ایک پارا، پارے کی ایک ایک سورت، سورت کا ایک ایک رکوع، رکوع کی ایک ایک آیت، آیت کا ایک ایک جملہ، جملے کا ایک ایک لفظ گواہی دیتا ہے تو محمد کی سیرت کی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو اس کی عظمت کا ذرا اندازہ کرو، ہاں کیا عظمت ہوگی، اس کیا رفعت ہوگی، کیا معرفت و بلندی ہوگی۔ اور میں اسے ایک اور انداز میں پیش کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب جا، دنیا والوں نے میری توحید کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، میری توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسئلہ توحید کو پسے پس ڈال دیا ہے۔ اے میرے محبوب، ان مسئلاتوں کے مارے ہوئے لوگوں کو جا کے بتاؤ، ان مسلط کوش اور مسلط پوشوں کو جا کے بتاؤ توحید کیا ہے، اللہ کی الوہیت و وحدانیت کیا ہے۔ اور میرے محبوب یاد رکھنا، اس سے تجھے بڑی مشکلات آئیں گی، بڑے مصائب آئیں گے، بڑے آلام آئیں گے، بڑے دکھ آئیں گے، بڑی تکلیفیں آئیں گی، تیرے سوشل بائیکاٹ کیے جائیں گے، تیری پشت پہ گندی اوجریاں رکھی جائیں گی، تیرے گلوہے اطہر میں کپڑے ڈال کے بل دیے جائیں گے، تجھے شیب ابی طالب میں بند کر دیا جائے گا، تیرے قتل کے منصوبے بنائے جائیں گے، تجھے وطن سے بے وطن کر دیا جائے گا، تیرے ساتھیوں کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا جائے گا، تیرے یاروں کو سولیوں پہ لٹکایا جائے گا، تیرے پروانوں کو تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا۔ او میرے محبوب، تیرے یاروں کو بیوی بچوں سے جدا کر دیا جائے گا۔ اے میرے محبوب، تو نے پریشان نہیں ہونا، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے میری توحید کا تعارف کروانا ہے۔ امام کائنات نے ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر دنیا کو رب کی توحید کا تعارف کروایا، لوگوں کو بتایا تمہارا الہ کون ہے، معبود کون ہے، کارساز کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، تمہارا حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا کون ہے، تمہارا داتا و دستگیر کون ہے، غوث اعظم و غریب نواز کون ہے، لاجپال اور رنج بخش اور گنج بخش کون ہے۔ میرے آقا نے بتایا، اور ایک وقت آیا پھر 9 لاکھ مربع میل پر توحید کا پرچم لہرایا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد 9 لاکھ مربع میل پر توحید کا پرچم لہرایا۔ اللہ کو اپنے محبوب پہ بڑا پیار آیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، تو نے مارے کھا کے تکلیفیں برداشت کر کے لوگوں کو میرا تعارف کروایا ہے،
اب میں بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آسمان سے 30 پاروں کی شکل میں قرآن اتار کے لوگوں کو میں تیرا تعارف کرواؤں گا۔ نبی کی ذات کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت نہیں ہوتی، موضوع اور من گھڑت روایات کی ضرورت نہیں ہوتی، کہانی قصوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نبی کی شان کے لیے اللہ کی قسم رب کا قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ کے قرآن کو جانو کہ قرآن کیا ہے۔ ہم نے شاید سمجھا ہے کہ یہ قرآن تو حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر پرچھتیوں پر سجانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ قرآن تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو گھول گھول کے پلانے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، آسمان والا آسمان پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور لوگوں، یہ قرآن تو تمہیں راہ راست دکھانے آیا ہے، صراط مستقیم پہ چلانے آیا ہے، زمین کی پستیوں سے اٹھا کے تمہیں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا ہے۔ یہ ایسا رہبر ہے، یہ ایسی رہنمائی کرتا ہے۔ آج آپ یہاں کسی سے رہنمائی لے، میں نے فلاں کے گھر جانا ہے، تو وہ وہیں کھڑا ہو کے رہنمائی کرتا ہے، سیدھے چلے جاؤ، دائیں چلے جاؤ، بائیں چلے جاؤ، وہاں سے جا کے بائیں مڑ جانا، دائیں مڑ جانا، تم فلاں جگہ پر پہنچ جاؤ گے۔ قرآن کریم پڑھو، امام رازی نے لکھا ہے، کہا قرآن ایسی رہبری کرتا ہے کہ قرآن لوگوں کی طرح رہبری نہیں کرتا کہ وہیں کھڑا ہو کے تمہاری رہنمائی کرے کہ یہاں سے ادھر جاؤ گے تو جنت پہنچ جاؤ گے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی ہے، اور امام راضی کہتے ہیں لوگوں سنو، یہ قرآن یہاں سے تمہیں بازو سے پکڑتا ہے اور اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑتا جب تک تجھے جنت پہنچا نہیں دیتا۔ کتنے بد قسمت ہیں ہم، اس کتاب سے ہم ناتا اور رشتہ توڑے بیٹھے۔ اگر کتاب سے ناتا اور رشتہ جڑا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی، مسلمان یوں ذلیل اور رسوا نہ ہو رہے۔ لوگوں آؤ، ہماری دعوت پہ کان لگاؤ، ہمارے پیغام کو دل میں جگہ دو، تعصب کی اینک کو اتارو، کانوں سے روئی کے بڑے نکالو۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس آؤ گے نا، ہم تمہارا بازو پکڑ کے غزنویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ ہماری مساجد میں آؤ گے، مدارس میں آؤ گے، جلسے میں آؤ گے، کانفرنس میں آؤ گے، مجلس میں آؤ گے، محفل میں آؤ گے، ہم تمہیں پکڑ کے سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ ہمارے دروازے پہ آؤ گے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے۔
اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے۔ اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ دروازہ کس کا ہے؟ ذرا سمجھاؤ تو صحیح، یہ دروازہ کس کا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ کا دروازہ ہے تو ہمیں بتا دو، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھو برہانک، کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، دلیل لے آؤ۔ اور دلیل مفتی کا فتویٰ نہیں، امام کا قول نہیں، مولوی کی بات نہیں، دلیل یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا سچا فرمان ہے صلی اللہ ہو۔ دلیل لے آؤ، ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں دلیل نہ ہو، ساری کائنات بھی مل کے آ جائے، ہم ماننے کے لیے تیار۔ احمد ابن حنبل کی پشت پہ کوڑے برسائے جا رہے، لہو لہان ہو چکا ہے احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کہا مان لے، ہم کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، مان لے۔ نہیں مانے گا مارا جائے گا۔ انہوں نے جلاد کو بلایا، کہا اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ مانتا نہیں ہے۔ ایک جلاد کوڑے مار مار کے تھک گیا، دوسرا جلاد آ گیا۔ احمد ابن حنبل نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا حکمرانو، ایک دو جلادوں سے بات نہیں بنے گی، کائنات کے سارے جلاد بھی بلا لو، میں نہیں مانوں گا۔ انہوں نے کہا کیسے مانو گے؟ کہا اللہ کی قسم مجھے منوانا ہے، یا اللہ کے قرآن کی ایک آیت لے آؤ یا میرے محبوب کی کوئی ایک حدیث لے آؤ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یارو ہمارا بھی تو مطالبہ یہی ہے نا، ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ جدھر بھی لے جانا چاہتے ہو کتاب و سنت سے تصدیق کروا کے لے آؤ، ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کتاب و سنت کی مہر نہ ہو، ساری کائنات ہماری مخالف بن جائے، ساری کائنات ہماری دشمن بن جائے، اللہ کی قسم جو کتاب و سنت میں نہیں ہے ہم اسے دین مان سکتے نہیں، اس پہ کمپرومائز ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ دین کو تماشا ہے، دین میری اور آپ کی مرضی کا نام ہے، دین میری اور آپ کی سوچ کا نام ہے، دین منزل من اللہ ہے، دین اللہ کے حکم کا نام ہے، محمد کے عمل کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ اس میں لڑائی والی بات کون سی ہے؟ اس میں جھگڑے والی بات کون سی ہے؟ اس میں انتشار کی بات کون سی ہے؟ اس میں فساد کی بات کون سی ہے؟ اور گورسیاں کے بسنے والوں، میری بات کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کی قسم جو کتاب و سنت کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا بھی وفادار نہیں ہے۔ جسے کتاب و سنت سے محبت نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے، ہماری بنیاد کتاب و سنت۔ ہم کہتے ہیں آؤ
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنی ہے تو قرآن کھولو، نبی کا فرمان کھولو. فإن فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفامی. قرآن بھرا پڑا ہے یارو رسول اللہ کی عظمت سے، رفعت سے، معرفت سے، بلندی سے، شان سے، مقام سے، مرتبے سے. کیوں سہارا لیں ہم موضوع اور من گھڑت روایات کا؟ کیوں سہارا لیں ہم کہانی اور قصوں کا؟ آج مذاق بنا دیا گیا ہے اس محراب و منبر کو، جس محراب و منبر سے ابو بکر صدیق سے لے کے سید نذیر حسین محدث دہلوی تک، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کر حافظ محمد گوندلوی تک، حافظ محمد گوندلوی سے لے کے عبد القادر اور شیخ القرآن تک، ان سے لے کر حبیب الرحمان اور احسان الہی ظہیر تک رحمہم اللہ، اہل حدیث کے محراب و منبر سے آواز آتی تھی یا رب کے قرآن کی آتی تھی یا محمد کے سچے فرمان کی آتی تھی. آج مساجد کو، مدارس کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. قرآن بھی بھرا پڑا ہے اور حدیث بھی پڑی پڑی ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے. حدیث بھی سن لو، جامعہ ترمذی کی روایت ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے آسمانوں کی دعوت دی. میرے محبوب آؤ، آسمانوں پہ آؤ. کیسے آؤں؟ فرمایا میں انتظام کرتا ہوں. جبریل جاؤ، براق لے کے جاؤ. جبریل سدرۃ المنتہا سے چلا، براق جنت سے چلا، امام کائنات جناب محمد کے دروازے پہ آیا. رحمت کائنات کے دروازے پہ آئے. جبریل نے دروازے پہ دستک دی. آقا آسمانوں کی سیر پر لے جانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. جبریل کیسے جانا ہے؟ آقا سواری لے کے آیا ہوں. کائنات کے امام باہر تشریف لائے، براق پہ سوار ہونے لگے، براق پہ بیٹھنے لگے. براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا. جب اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا نا تو جبریل نے براق کا کان پکڑا. کان پکڑ کے اس کے کان میں ایک بات کہی. آقا کی زبان سے وہ الفاظ نکلے. امام ترمذی نے ان الفاظ کو جامعہ ترمذی کے اوراق پہ منقش کیا. جبریل نے کیا کہا؟ ما رکبک احد افضل علی اللہ منہ. او براق، شوخیاں دکھانے سے پہلے سوچ. آج تجھ پہ ایک ایسا سوار ہونے لگا ہے، ایک ایسا سواری کرنے لگا ہے، اس سے افضل و اعلیٰ سوار آج تک تجھ پہ بیٹھا ہی نہیں ہے. اب شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں. ایک اور الفاظ ہیں حدیث کے، وَلَمَّا رَأَى رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْهُ. اس سے افضل،
اس سے اعلیٰ، اس سے بلند و بالا، اس سے شان والا، اس سے مقام و مرتبے والا، اس سے خوبصورت، اس سے خوبرو، اس سے حسین و جمیل کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ ذرا عقل کے ناخن لیں جو ہمیں کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث والا، قرآن و حدیث کے اوراق پہ جو لکھا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، مسلک ہے۔ آؤ میرے مسلک کے تمام مسائل اٹھا کے لاؤ، دنیا کا کوئی شخص میرے مسلک کا ایک مسئلہ ایسا دکھائے جس کی تصدیق رب کے قرآن سے نہ ہوتی ہو، محمد کے فرمان سے نہ ہوتی۔ ہمارا مسلک قرآن و سنت ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں بتائی ہوئی، پھیلائی ہوئی، یہ لوگوں کے اشکال پیدا کیے ہوئے، وہی وہابی کہتے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ قرآن کی کس آیت کا یہ مطلب ہے؟ کبھی کسی نے نہیں غور و فکر کیا۔ بس ایک شخص نے ہوائی پھیلائی، لوگوں نے اس کو عقیدہ و نظریہ، سوچ و فکر بنا کے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا آؤ، وہابی کا وہی عقیدہ ہے جو صحابی کا عقیدہ ہے۔ امام کائنات کے صحابی ابو ہریرہ نے کہا تھا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لوگو سنو، میں نے آسمان کی نیل گو چھت کے اوپر چمکتے دھمکتے چاند اور ستاروں کے حسن کو دیکھا۔ میں نے پہاڑوں پر سفید خیمے لگائی ہوئی برف کے حسن کو بھی دیکھا۔ میں نے زمین پر سبز چادر اوڑے ہوئے اس سبزے کی خوبصورتی کو بھی دیکھا۔ میں نے نباتات کے حسن کو بھی دیکھا، جمادات کے حسن کو بھی دیکھا۔ میں نے، میرا ایمان